یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ کابینہ کا اہم اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا۔ وفاقی کابینہ اجلاس کے بعد وزیراعظم شہباز شریف کی صدر مملکت آصف علی زرداری کے ساتھ اہم ملاقات متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف صدر آصف علی زرداری کو مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ پاکستان کی جانب سے خطے میں جنگ بندی اور کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں سے بھی صدر مملکت کو آگاہ کیا جائے گا۔ ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور ممکنہ سفارتی حکمت عملی پر بھی تبادلہ خیال متوقع ہے۔ پاکستان کی امن کی کوششوں اور علاقائی استحکام کے لیے جاری سفارتی رابطوں پر گفتگو ہوگی۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کے آئندہ سفارتی اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ صدر مملکت اور وزیراعظم کے درمیان ملکی اور علاقائی سلامتی سے متعلق امور بھی زیر بحث آنے کا امکان ہے۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت کو جنگ بندی اور کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس کے بعد وزیراعظم کی صدر مملکت کے ساتھ اہم ملاقات متوقع ہے۔ وزیراعظم صدر مملکت کو مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ صدر مملکت کو جنگ بندی اور کشیدگی میں کمی سے متعلق سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے وفود کو مذاکرات کے لیے 10 اپریل کو اسلام آباد مدعو کر لیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے بامعنی مذاکرات کی ضرورت ہے۔ 10 اپریل کو اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان وفود کے درمیان اہم مذاکرات متوقع ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے خطے میں کشیدگی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ وزیراعظم نے امریکہ اور ایران کے وفود کو مذاکرات کے لیے 10 اپریل کو اسلام آباد میں مدعو کر لیا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے بامعنی مذاکرات جو ہونے ہیں وہ 10 اپریل کو شروع ہوں گے اور اسلام آباد کے اندر یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور وزیراعظم شہباز شریف نے ان دونوں ممالک کے وفود کو 10 اپریل کو اسلام آباد کے اندر مدعو کر لیا ہے۔ وزیراعظم کی جانب سے باقاعدہ ان کو دعوت دی گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، سینئر رہنما پیپلز پارٹی کے نیر بخاری جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر بتائیے گا آج پاکستان کے اس کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پوری دنیا معترف ہے۔ شکریہ، گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ پوری دنیا معترف ہے پاکستان کی سفارتکاری۔ آغاز میں بڑے ہی محتاط سفارتکاری ہماری قیادت نے کی، پرائم منسٹر نے، فیلڈ مارشل نے، ہمارے فارن منسٹر نے، اور پھر کنسلٹیشن جو پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی رہی اور باقی پولیٹیکل لیڈرز کی رہی، تو بڑی ٹائٹ روپ تھی جس پہ پاکستان تھا۔ ایران، سعودی عربیہ، چائنا، امریکہ، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کامیاب ترین سفارتکاری اور بڑی فروٹفل ثابت ہوئی کہ جب لاسٹ آورس تھے، جب انسانیت اس سٹیج پہ پہنچ چکی تھی کہ تباہی و بربادی ہوتی، لیکن آخری لمحے میں پاکستانی قیادت نے جناب پرائم منسٹر کا انٹریکشن انٹرنیشنل لیڈرز کے ساتھ، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا انٹریکشن، اور وہ ثمر آور ثابت ہوا اور دنیا بربادی سے بچ گئی، دنیا کی معیشت بچ گئی، اور پاکستان جو کمیونٹی آف نیشنز میں ہے اس میں بڑا مقام حاصل کیا پاکستان نے، کہ دنیا جہاں بربادی اور تباہی کی طرف جا رہی تھی، پاکستان کے کردار سے اور دیگر ملکوں کے ساتھ بالخصوص ترکیہ، سعودی عربیہ اور مصر کے وزراء خارجہ بھی آئے، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اسلام آباد ایکارڈ ہوگا جس کے نتیجے میں ملک میں بھی، خطے میں بھی اور دنیا میں بھی بہتری آئے گی اور امن ہوگا۔ بخاری صاحب، اس میں جو ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار انہوں نے کافی کوششیں کی ہیں، اور جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں وہ بذات خود دونوں ممالک کے رہنماؤں سے رابطے میں رہی ہیں، تو ان کے رول کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس میں انڈیا کو کتنا بڑا دھچکا لگا ہے؟ کیونکہ انڈیا کی پالیسی تھی مودی کی واضح طور پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کر دیں گے، لیکن آج پاکستان توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ بلا شبہ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر ہیں، اور بڑا ایکٹیو رول تھا اس پہ، مختلف ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ ان کا رابطہ رہا، اور ان کا وزٹ بھی چائنا کا تھا، اور پھر روزانہ کی بنیاد پہ مختلف ممالک کے وزراء خارجہ سے ان کا رابطہ تھا،
ہمارا فارن آفس ڈے نائٹ کام کر رہا تھا تو بلا شبہ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی وائس پریزیڈنٹ جو امریکہ کے ہیں ان سے رابطے میں رہے. پرائم منسٹر صاحب جو کراؤن پرنس سعودی عرب کے ان کے ساتھ رابطے میں. دنیا کے سارے اہم جو مملکتوں کے سربراہان ہیں ان سے ہماری قیادت کا رابطہ رہا. اسی کے نتیجے میں اسی کے میں سمجھتا ہوں ہمارے ایفرٹس کے ہمارے جو کوششیں تھیں وہ برابر ثابت ہوئیں اور دنیا تباہی سے بچ گئی. اور بلا شبہ جو نیگیٹو رول نیتن یاہو کا تھا اور انڈیا کا بالخصوص وہ تو چاہتے تھے کہ یہ جنگ جاری رہے اور وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکیں. اسرائیل گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے, وہ تو چاہتا تھا مڈل ایسٹ تباہ و برباد ہو جائے, عرب دنیا برباد ہو جائے, ایران برباد ہو جائے. اور اسی طرح توسیع پسندانہ عزائم ہیں نیتن یاہو کے ساتھ اس کے مودی کے جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے. تو آج 21ویں صدی میں ان کے جو سوچ ہے, جو ان کے نظریات ہیں, دنیا کی طاقتوں نے ان کو مسترد کیا اور آج دنیا جو ہے امن کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے. بالکل. اور امید کرتے ہیں کہ انسانیت کو آنے والے دنوں میں بہت ساری سہولتیں فراہم ہوں گی اور انسانیت بربادی سے بچ جائے گی. بخاری صاحب درست فرما رہے ہیں آپ. اچھا کہیے گا کہ جس طرح اسرائیل کا خواب تھا گریٹر اسرائیل کا, جس کی وجہ سے انہوں نے ایران پر اٹیک کیا اور انہوں نے نقشہ بھی جاری کیا تھا کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے, جس میں سعودی عرب کے کچھ حصے تھے اور مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک تھے, تو پاکستان نے اس موقع پر اپنا کردار ادا کر کے اور جنگ بندی کرا کے دونوں ممالک کے درمیان جو اسرائیل کا خواب ہے گریٹر اسرائیل کا, اس کو دھچکا نہیں پہنچایا اس ٹائم؟ دھچکا کا وہ نیست و نابود ہو گیا. وہ ان کا موقف ہی درست نہیں تھا. اور اس سے پہلے بھی نیگوسیشنز ہوتی رہیں کہ جب تک پیلسٹائن کا ایشو ریزالو نہیں ہوتا, پاکستان نے ہمیشہ پیلسٹائن کے ایشو پہ فلسطینی بھائیوں کی حمایت کی اور بین الاقوامی فورمز پہ بھی پاکستان کے جو موقف تھا یونائٹڈ نیشن میں بڑے واضح رہا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ توسیع پسندانہ جو عزائم ہوتے ہیں یہ کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہے, ان ملکوں کی بربادی کا موجب بنتے ہیں. اچھا بخاری صاحب یہ بتائے گا کہ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مقاصد حاصل کر لیے تھے, جنگ بندی کے لیے ہم تیار تھے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ نے کوئی اس میں مقاصد حاصل کیے ہیں, کوئی اس کو کامیابی ملی ہے, یا وہ صرف فیس سیونگ کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے صرف اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس سٹیج پہ ہمیں ان کنٹروورسیز میں نہیں پڑنا چاہیے اور محتاط گفتگو ہونی چاہیے میڈیا سے بھی. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی کس کی ہوئی, نہ ایک ملک کی کامیابی, امن کی کامیابی ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں. اور امن ہی بنیادی بات ہے جو دنیا میں تمام ممالک چاہتے ہیں. تو یہ اس بحث پہ ہم نہ پڑھیں کہ کون جیتا اور کون ہارا, اور ایک نئی کنٹروورسی نہ سٹارٹ کی جائے, بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ملک میں دنیا میں امن جو ہے اس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. بالکل, دنیا میں امن کو جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نیر بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے, شکریہ آپ کا. وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے وفود کو مذاکرات کے لیے 10 اپریل کو اسلام آباد میں مدعو کر لیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تنازعات کے حل کے بامعنی مذاکرات کی ضرورت ہے. 10 اپریل کو اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے وفود کے درمیان اہم مذاکرات متوقع ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں.